کی تراویح میں پارہ نمبر 2 کا 3 رکوع اور تیسرے پارے کا آدھا پڑھا گیا ہے جو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پر مشتمل ہے۔ آج کی تراویح میں جو سب سے پہلے صفحے پر آپ حضرات نے تلاوت سنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم ایک اس طرف منہ کر لو یا اس طرف منہ کر لو، اصل نیکی یہ ہے تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، آخرت پر ایمان لے کر آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ اسی صفحے پر آپ حضرات نے اسلام کا ایک زبردست قانون، بہترین قانون اسلام کا جس کو قصاص کہا جاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل کے بارے میں قصاص ہے۔ دوستو ایک چیز یاد رکھو، قصاص یہ اصل میں معاشرے میں امن لاتا ہے، معاشرے میں سکون لاتا ہے، اسلام کا عدل کا نظام ہے قصاص۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں قصاص ہوتا تو گھر گھر پہ قتلیں نہ ہوتی، اتنے زیادہ لوگ قتل نہ ہوتے اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر یہاں قتل کے اوپر قصاص کا معاملہ ہوتا۔ اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے پھر قصاص کے معاملے کو 2 صورتیں بیان فرمائی۔ قصاص کے 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ کوئی اس کے دیت کا پیسے لے لے اور اس کو معاف کر دے، اس کو دیت کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس بندے کو، قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ دونوں قرآن کا حصہ ہیں اور دونوں آج آپ نے قرآن میں تلاوت میں سماعت فرمائی ہے۔ اگر کوئی دیت لیتا ہے، قتل کے بدلے پیسے لیتا ہے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور اگر وہ قتل کر دیتا ہے قاتل کو، لیکن ایک قانون کے ذریعے، ایک مضبوط نظام کے ذریعے قتل کیا جائے گا قاتل کو، یہ قصاص کا نظام، یہ اسلام کا بہترین نظام ہے، عدل کا نظام ہے، یہ ظلم کا نظام نہیں ہے۔ اسی صفحے پر آپ حضرات نے ایک اور چیز کو بھی سماعت فرمایا ہے جس کا وقت مختصر ہے، میں اشارہ کرتا جاؤں گا وصیت کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو لازم کیا ہے کہ وہ وصیت کر دے۔ دیکھو آج قرآن کا یہ حکم آپ نے تراویح میں بھی سنا اور اب ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں۔ کاش کہ ہمارے بڑے اور ہمارے مال والے حضرات اگر یہ لوگ جانتے کہ وصیت کتنا ضروری ہے تو ہر شخص کے بعد اس کے گھروں میں قتلیں نہ ہوتی، اس میں جھگڑے فسادات نہ ہوتے، ہر ایک کا حصہ متعین ہوتا، ہر ایک کا جائیداد متعین ہوتا، کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ تو یہ وصیت بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وصیت کرنا ہر شخص پر فرض ہے، کیونکہ فساد کا زمانہ ہے، اس لیے قرآن میں آج آپ نے یہ حکم سنا۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کو بیان فرمایا، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر فرض کیے گئے روزے کو اللہ رب العزت نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایک آیت خوبصورت یہاں پہ یہ بیان فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے رمضان کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے۔ دوستو رمضان اور قرآن میں بڑا جوڑ ہے۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ قرآن رمضان کو خوبصورت بناؤ، سارے بزرگان دین، علماء، صلحاء، نبی، صحابہ سب اس پر متفق ہے کہ رمضان خوبصورت قرآن سے بنتا ہے۔ رمضان کے اندر چاشنی، روشنی وہ قرآن سے آتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو بھی اور سنو بھی۔ اللہ رب العزت نے اس سے آگے پھر سارے صورتحال کو بیان فرمایا کہ ہم نے کس طرح فجر سے لے کر مغرب تک روزے کو ہم نے جو ہے نا فرض قرار دیا ہے، اس تفصیل کو اللہ رب العزت نے بیان فرماتے ہوئے ایک لفظ ارشاد فرمایا، اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، میرے بندے جب بھی تو مجھے پکارے گا میں تیرے پکار کو سنوں گا اور تیرے پکار کو قبول کروں گا۔ یہ بھی آپ حضرات نے آج کی تراویح میں سماعت فرمایا۔ آگے 2 رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کو بیان فرمایا۔ حج کے اندر جدال نہیں ہوتا، جھگڑے فسادات نہیں ہوتے، حج اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ پورا 2-3 صفحوں کے اندر آپ حضرات نے حج کے بیان کو بھی سماعت فرمایا ہے۔ یہاں ایک رکوع پر اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اس کا بہت بڑا تفصیل ہے، آگے لکھا ہوا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر مت چلو، اس کی اتباع مت کرو۔ یہ کتنی خوبصورت آیت آج آپ نے سماعت فرمائی ہے۔
ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، لیکن پھر ہمیں پھر حکم ہے آمنو، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے صبح سے شام تک اپنی زندگی وہ اسلام کے مطابق کر لو، کاروبار ہو، گھر ہو، جو کچھ ہو اسلام کے مطابق کر لو۔ اگلا نصف شروع ہوا دوسرے پارے کا۔ اس صفحے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر فرمایا کہ یہ جو قتل ہے یہ بہت بری چیز ہے اور اللہ رب العزت کو بے حد درجہ ناپسند ہے۔ اس سے اگلے صفحے پر آپ حضرات نے آج کی تراویح میں جو سماعت فرمایا ہے وہ شراب کے بارے میں ہے، جوا اور شراب۔ اس کے بارے میں صحابہ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے کہ یہ کیسا ہے، اس فرمایا کہ اس کے اندر گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ پہلا یہ حکم تھا، آگے آ رہا ہے پھر مستقل حرام ہو جائے گا۔ پہلے ذہنیت بنا رہے تھے، ماحول بنا رہے تھے اللہ پاک۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، قل ان کو کہہ دو فیہما اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے۔ پھر آگے جا کر اللہ رب العزت نے شراب کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ یہاں ایک قانون کو بھی بیان فرمایا اللہ، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن والامۃ مؤمنۃ، کہ غیر مسلموں کے ساتھ، مشرکات کے ساتھ مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے عورتوں کے مسائل شروع فرمائے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، عورت کی جو ماہواری آتی ہے اس کے متعلق تفصیل اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اس سے اگلے رکوع میں آپ حضرات نے آج کی تراویح میں طلاق کے مسئلے کو بیان سن لیا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف، طلاق یہ اچھی طریقے سے بیوی کو اپنے پاس رکھو یا اچھی طریقے سے بیوی کو چھوڑ دو، یہ حکم آج آپ حضرات نے قرآن میں سنا ہے۔ یاد رکھو طلاق ایک ہے، دو ہے، تین ہے۔ 3 طلاق 1 نہیں ہے اور 1 طلاق 3 نہیں ہے، یہ قانون قرآن میں موجود ہے۔ 2 طلاق، 1 طلاق اپنی جگہ، 2 طلاق، 3 طلاق، یہ مکمل طلاق ہو جائے۔ ایک ساتھ دو گے بھی یہی حکم ہے، الگ الگ دو گے بھی یہی حکم ہے۔ یہ قرآن کے آیاتوں میں یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بیویوں کو تنگ مت کرو، میں چھوڑ دوں گا، میں طلاق دے دوں گا، میں گھر سے نکال دوں گا، میں فلاں، یہ نہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیوی کو رکھو یا چھوڑ دو، یہ تکلیف مت دو، آج نکالوں گا یہ بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف والے معاملات نہ کرو۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا حضرات نے سنا، بچے کے ولادت کے بعد جو ماں سے دودھ پیتا ہے اس کے بارے میں فرمایا حولین کاملین، 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہو، 2 سال سے اوپر دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ ایک اور بھی عورتوں کے متعلق مسئلہ بیان فرمایا، شوہر مر جائیں تو وہ پھر 4 مہینے 10 دن 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے گھر کے اندر رہے گی، باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ قانون بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک شخص کا نظام کو بیان فرمایا، وہ غیر نبی تھا، حضرت طالوت، وہ غیر نبی تھا۔ قوم کے فرمائش تھی کہ ہمارے میں سے کوئی جوان کو بڑا بنا دو، ہم اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہیں گے۔ اللہ نے ایک نوجوان کو اس قوم میں سے بسطۃ فی العلم والجسم، جو علم اور جسم کے اندر مضبوط تھا، اس کا نام طالوت تھا، اس کو میدان میں اتارا، قوم والوں کو اس کے پیچھے لگایا، لیکن قوم والے پھر بھی اللہ کی بات پر نہ چلے۔ اس طالوت کے واقعے کو بھی بیان فرمایا۔ اور پھر اسی طرح داؤد نے جالوت کو قتل کیا، یہ بھی ایک داستان ہے کہ یہ جو جالوت تھا یہ اللہ کا نافرمان تھا، مقابلے میں آیا تھا، یہ پھر قتل ہو گیا ہے۔ پھر اگلے تیسرا پارہ شروع ہوا۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کو آیت الکرسی، آیت عظیمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شر کے لیے، فساد کے لیے، بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے بہترین عمل ہے۔ ہر نماز کے بعد اگر آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، اس کی بڑے برکات اور بڑے فضائل موجود ہے۔ اس سے اگلے صفحے پر، تیسرے پارے کے دوسرے صفحے پر جو آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے، اتنا خوبصورت مکالمہ، اتنا دلچسپ باتیں جو حضرت ابراہیم کے اور یہودیوں کے درمیان ہوئی ہے، یعنی اللہ کے دشمنوں، بہت خوبصورت ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مردہ کرتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی ایسے کرتا ہوں۔ نمرود نے کہا میں بھی اس طرح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج لاتا ہے، مغرب میں ختم کر دیتا ہے، تم ایسا کرو مغرب سے نکال کر مشرق میں کر دو۔ فبہت الذی کفر، وہ بھاگ گیا، حیران پریشان ہو گیا۔ یہ مکالمہ قرآن کے اندر موجود ہے جو آج آپ حضرت نے سماعت فرمایا ہے۔
इसी तरह इसी सफ़े पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब कहा गया कि किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करते, हज़रत इब्राहीम ने कहा कि क्या तुम्हें यकीन नहीं आता, फिर उस तफसील को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। दोस्तों आगे 3 रुकू है, 3 रुकू के अंदर आप हजरात ने एक उन्वान को सुना है, आज तफसील वक्त नहीं है। वो एक उन्वान क्या है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना वमा अनफ़क़्तुम मिन खैर। ये एक ही लफ्ज़ है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में माल लगाना और अल्लाह के रास्ते में। ये 3 रुकू में एक ही लफ्ज़ आप हजरात ने सुना, मुख्तलिफ पैराए से आप हजरात ने ये आयतें 3 रुकू के अंदर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने। हज़रत शेख सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह कराची में फरमाया करते थे कि कराची वालों, तुम्हारी बेहयाई और तुम्हारे औरियानी के देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब को कराची को तबाह कर देते, लेकिन कराची वालों के अंदर ये सिफत है कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, इसीलिए आज कराची पर अज़ाब नहीं है। दोस्तों अज़ाब को दूर करने के लिए बहुत बड़ा मुजर्रब अमल है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए। हमारे बुजुर्ग मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर कोई शख्स चाहता है मेरी बीवी बच्चे मेरे घर के इज्जत महफूज रहे तो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, उसकी घर की इज्जत महफूज रहेगी। ये मुजर्रब अमल है। 3 रुकू के अंदर ये बयान फरमाया। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा, सूद हराम है, सूद कतई हराम है, सूद अल्लाह से जंग है, सूद से तबाही है, सूद से बदअमनी है। बड़े खूबसूरत उन्वान को अल्लाह ने बयान फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। सूद से माल कम होता है और सदक़ात से माल बढ़ता है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। दोस्तों आज हमारा मुल्क का तमाम निज़ाम सूद के ऊपर चल रहा है, इसीलिए हम आज अज़ाबों में है। आगे आयत में, आगे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक लंबी आयत, कुरान की सबसे लंबी आयत आज आपने तरावी में सुना फरमाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा, और ये भी अच्छी तरह तमाम हजरात सुनो। आज तरावी में आपने सुना है और दिल में नोट कर लो कुरान की इस आयत को। कुरान का सबसे बड़ी आयत एक ही उन्वान पर है, वो कर्ज का उन्वान है। कभी आ जाओ मैं तफसील के साथ ये आयत तुम्हारे सामने रखूं। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, इन्होंने तफसील वहां सुनी है दर्स के अंदर, जब हमारा दर्स होता है। एक ही उन्वान है, कर्ज किस तरह लो और किस तरह दो। इस आयत का कर्ज सुन करके आपको ईमानदारी से लगेगा कि हमारे मुआशरे में चाहे दीनदार हो चाहे गैर दीनदार हो, किसी एक के अंदर यहाँ कर्ज वाला मामलात नहीं है। कुरान ने बड़ा खूबसूरत, गवाह कायम करो, उसको लिखो, अगर गवाह नहीं था फिर किससे इमला कराओ, फिर ये सारी तफसील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दी है। अगले रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मशहूर दुआएं, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ कर, वो सारे बयान फरमाया है। फिर सूरत आले इमरान है। सूरत आले इमरान के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुरान की 2 रोशन बातें हैं, 2 रोशन चीज़ें हैं, एक आले इमरान एक अल बकरा। फरमाया जो ये पढ़ता है उसका दिल रोशन होता है। इस पहले सफ़े पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 किस्म की आयातें बयान, एक आयात मुहकमात है, एक आयात मुतशाबिहात है। आयात मुहकमात जिसकी तफसील मालूम हो, आयात मुतशाबिहात जिसकी तफसील मालूम ना हो, अल्लाह ने फरमाया दोनों पर ईमान रखना ज़रूरी और लाज़मी है। यहाँ एक दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ऐ अल्लाह हिदायत के बाद हमें गुमराही न देना। ये हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये दुआ हर नमाज के बाद जो पढ़ता है वो कभी भी नमाजी नहीं होता, नमाजी ही रहता है। अगले आखिरी रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जुमला फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम के सिवा कोई दीन नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता